حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ ایک جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام کو اپنے دل میں جگہ دی۔ ایسے وقت میں جب اسلام کا نام لینا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا ان کے نزدیک، بہت بڑے ثواب کا کام تھا، لیکن ان کے یہاں جرم تھا۔ مکے کے جو کافر تھے، پیگن، بت پرست، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، اور جس کے متعلق ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو ان کو مارتے تھے، چلتے پھرتے سڑک پہ مارتے تھے، چلتے پھرتے گالیاں دیتے تھے، خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب حضور کو تکلیف دیتے تھے تو صحابہ کو کتنی تکلیف دیتے تھے۔ یہ واقعات جو ہیں وہ تو بہت اس کی تفصیل ہے، لیکن اتنی بات اب آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں صحابہ سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی عزت و احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اہل بیت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، سادات کرام، ان سے بھی محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، سادات کرام سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ کے صحابہ سے نفرت کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مذہب حق اہل سنت و جماعت کو یہ خصوصیت آئی ہے کہ یہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، بیلنس رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو برا کہیں، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت میں رسول اللہ کے صحابہ کو چھوڑ دیں اور ان کو برا کہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید و فرقان حمید میں دونوں باتیں فرمائی کہ کس طرح سے ساتھ رکھ کے چلنا ہے۔ اہل سنت کی یہی خوبی ہے، اہل سنت و جماعت کی یہی خوبی ہے کہ اللہ کو بھی ناراض نہیں کرنا اور رسول اللہ کو بھی ناراض نہیں کرنا۔ تو رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صحابہ ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، جنہوں نے مکہ معظمہ کو چھوڑا، اسلام کو قبول کیا، اسلام کے نور کو اپنے دلوں میں جگہ دی، اسلام کے چراغ کو، بتی کو، چراغ کو اپنے دل میں روشن کیا، اس چراغ کی حفاظت کی، اتنی حفاظت کی کہ اسی چراغ کو ساتھ لے کر قبر میں گئے تو قبر میں اسی ایمان کے چراغ سے روشنی ہو گئی، اور جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو اسی کو ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے۔ یہی روشن چراغ ہوگا، ایمان، نور ہوگا، یہ روشنی ہوگی۔ تو جنہوں نے ہجرت کی، مال چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا مکہ معظمہ میں، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے، ان کا ایک مرتبہ ہے، آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا۔ جب کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اگر کوئی قبول کرے تو اس کو مارنے کو تیار ہو جاتے تھے، ایسے میں بغیر کسی ڈر کے اور خوف کے اسلام کو قبول کرنا بہت بڑی بات ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے جنہوں نے سبقت لے گئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ہجرت کرنے والے، ایمان میں سبقت لے جانے والے. اب دیکھو جس نے ایمان میں پہل کی، یعنی پہلے اسلام کو قبول کر لیا، اس نے پہل کی تو اس کا ظاہر ہے اس کو تو سب ملے گا. پہل کی بغیر کسی خوف و خطر کے، اگر ٹھیک ہے کسی بات کی پرواہ نہیں، اسلام کو قبول کر لیا. مہاجرین ہجرت کی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ، اور انصار جنہوں نے رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آنے والے صحابہ کے لیے اپنی محبت کا دسترخوان بچھا دیا، اپنی جائیدادیں، اپنی بیوی، اپنے بچے رسول اللہ کے آنے پر، ان کے ساتھیوں کے آنے پر ان پہ قربان کرنے کے لیے کہہ دیا یہ سب قربان ہوں، آپ آئیے، آپ اس شہر میں رہیے، یہ آپ کا شہر ہے، یہ آپ کے گھر ہیں، ہمارے بچے اور بیویاں یہ سب آپ کی لونڈے اور باندیاں ہیں. یہ انصار مدینے والے، مہاجر ہجرت کرنے والے مکہ معظمہ والے، ان کا ایک مرتبہ ہے دونوں کا. پہلے اسلام کو قبول کیا، مہاجر ہوئے، سبقت لے گئے، پھر انصار نے ان کی مدد کی. جب وہ ان کے پاس آئے مدینہ شریف میں، کاروبار گھر بار لٹ کر جب مدینے میں آئے تو انہوں نے پناہ دی. ان کا ایک مرتبہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایمان میں سبقت لے جانے والے، ہجرت کرنے والے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان آنے والوں کی مدد کی اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، والذین اتبعوهم بإحسان، نیکیوں میں، پرہیزگاری میں ان کی پیروی کی، تابعین. اللہ ان سب سے راضی ہے، یعنی اللہ تعالی رسول اللہ کے صحابہ سے راضی ہے. بہت بڑی قربانی دی رضی اللہ عنہ.